میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث جو ہے اس کی حقانیت اور سچائی پر اللہ نے کچھ دلائل چھوڑے ہیں. بات لوگ کرتے ہیں حدیث عجمی سازش ہے، تاریخی حیثیت ہے اس کی، کوئی اعتبار نہیں، صبح کیا ہوتی ہے اور شام کیا ہو جاتی ہے. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے. امام مالک رحمہ اللہ کی ولادت 93 ہجری میں اور وفات 179 ہجری میں ہوئی ہے. آپ نے کتاب لکھی جس کا نام موطا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موطا کے حافظ ہیں اور کہا کرتے تھے اس نیلی فام چھت کے نیچے موطا صحیح ترین کتاب ہے، صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. بعد میں اللہ نے بخاری مسلم کو شرف بخشا، بخاری مسلم عیسیٰ پہ حاوی ہو گئے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا نام پڑ گیا. موطا امام مالک یہ 2ری صدی ہجری کی کتاب ہے اور بخاری 3ری کی، مسلم 3ری کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجمی سازش ہے، عجمیوں نے حدیث جمع کی ہے، روایات ہیں، یہ حدیثیں تو ہیں ہی نہیں. 482 روایات موطا امام مالک کی بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ اٹھائیں موطا امام مالک کو اور لیں، آپ بخاری مسلم کھولیں، تقابل کریں. امام مالک کی وہ روایت جو امام بخاری نے اپنی سند سے ذکر کی ہے، پہلے موطا میں پڑھیں پھر آپ بخاری میں پڑھیں. ایک لفظ کی بات نہیں، حرف کی بات نہیں، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آئے گا. 200 سال لکھی جانے والی کتاب کے اندر 200 سال پہلی کتاب کی جو روایت ہے وہ 200 سال بعد لکھی جانے والی کتاب کے اندر موجود ہے. ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا. آئے دنیا میں کوئی ہے موطا امام مالک بھی سامنے رکھے اور بخاری بھی سامنے رکھے ہے کہ عجمی سازش ہے، صبح سے شام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، روایتیں ایسے ایسے ہو جاتی تھی. ایک نقطے کا فرق بتا دے، صرف ایک نقطے کا شوشہ بتا دے کہ موطا میں یہ اور بخاری میں یہ ہے، کوئی فرق نہیں. پھر کہیں نا حدیث اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے. صحیفہ حمام بن منبع یہ سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. حمام بن منبع 139 حدیث سے روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے. صحیفہ ہے یہ، سارا کا سارا صحیفہ بخاری مسلم میں موجود ہے. کہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور اور کہاں بخاری مسلم، 300 سال کا فاصلہ، 250 سال کا. ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے ساتھ وہ چھپا ہے صحیفہ حمام بن منبع پیرس سے. اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے. آپ سامنے رکھے دونوں کتابوں کو، صحیفہ کو سامنے رکھے، بخاری مسلم کے سامنے رکھے. ایک نقطے کا فرق آ جائے تو بتا دیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. کیسی بات کرتے. صحیفہ صادقہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ، عمر بن شعیب نبی عن جدی کی سند کے ساتھ سارے کا سارا مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ صحیفہ بل مسند احمد تقابل کر کے دیکھ لے، ایک حرف کا فرق نہیں ثابت کر سکتے. حدیث کو ایسے تو نہیں، حدیث تو معجزہ ہے. ڈاکٹر سپرنگر نے کہا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اصحابہ کے تقدیم میں اس نے لکھا 5 لاکھ افراد کا بایو ڈیٹا اور ان کے شب و روز، ان کی زندگی کے حوال حیران کن حد تک اسلام کی تاریخ نے محفوظ کر دی. بتائیں کسی انسان نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات منسوب کی ہو، جھوٹی بات، اور اللہ نے مومنوں کو پتہ نہ دیا ہو کہ مثال ہمیں پیش کر دے. کوئی کذاب اور متروک دنیا میں رہتا تھا اور انسانوں کو، مومنوں کو اللہ نے پتہ ہی نہیں دیا کہ یہ متروک اور کذاب ہے، اس کی حالت اللہ نے مومنوں پر زہر نہ کرتی ہو. کوئی مثال تو پیش کر دے. بعض ائمہ نے کہا اگر کوئی اپنے گھر کی چادر چاردیواری کے اندر بیٹھ کر حدیث کرتا، اللہ مومنوں کو بہر بتا دیتے اس گھر کے اندر ایک جھوٹا رہتا ہے جو پاک نبی پر جھوٹ باندھتا ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ سمندر کے اندر کشتی میں اگر کوئی بیٹھ کے نبی پاک پر جھوٹ باندھے رات کے وقت
اللہ صبح کا سورج طلوع اس وقت کرتے جب بتاتے ہیں مومنوں کو کہ سمندر کے اندر جھوٹا تیر رہا ہے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک انسان سکہ ہو اور دو ائمہ نے اس کو ضعیف کہہ دیا ہو, اور ایک ضعیف اور دو ائمہ کہہ دیں یہ سکہ ہے. اسلام کی تاریخ میں, حدیث کے علوم میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. یہ کیا ہوئی بات؟